الحمد للہ الذی ہدانا للایمان والحمد للہ الذی علمنا السنة والقرآن والصلاة والسلام علی سید ولد عدنان وعلی صاحب السیف والسنان وعلی آلہ واصحابہ البررة الکرام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم ان اللہ لا يحب الفحش والتفحش ويبغض الفحش والمتفحش ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام برادران اسلام، اللہ رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسا دین متین عطا فرمایا ہے کہ جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اس کے بارے میں بہترین ہدایات دیتا ہے۔ انسان کے ظاہری اعمال ہوں یا اس کی باطنی کیفیات، اس کے بارے میں دین اسلام کی واضح ہدایات اور احکامات موجود ہیں۔ تو انسانی جذبات جو اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر پیدا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک جذبے کا نام جذبہ محبت و نفرت ہے۔ فطری طور پر ہر انسان کے دل میں اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، اور ہر انسان کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرتا ہے اور کسی نہ کسی سے نفرت ضرور کرتا ہے، چاہے اس کی محبوب چیز انسان ہو یا اللہ کی کوئی اور مخلوق، اور چاہے اس کی نفرت کا نشانہ انسان ہو یا اللہ کی کوئی اور مخلوق۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جذبات سے مالا مال فرمایا ہے، اور ساتھ میں ہدایات بھی دے دی ہیں کہ انسان نے محبت کس سے کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے، اور نفرت کس سے کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے۔ اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور سب سے زیادہ اللہ کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے مسلمان محبت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین
کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرنے والا بن جائے۔ تو محبت انسان کے دل کے اندر موجود ہے، اور یہ جذبہ فطری طور پر انسان کے اندر رکھا گیا ہے، لیکن انسان کس سے محبت کرے، کیسے کرے اور کتنی کرے، یہ بھی قرآن و حدیث میں واضح طور پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان محبت کرتا ہے اللہ سے، انسان محبت کرتا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، انسان محبت کرتا ہے اپنے والدین سے، انسان محبت کرے اپنے بہن بھائیوں سے، انسان محبت کرے اچھے اخلاق اور سیرت و کردار کے مالک لوگوں سے، انسان محبت کرے نیک اعمال سے، اور انسان محبت کرے آخرت کی چیزوں سے، انسان محبت کرے جنت سے۔ ان چیزوں سے محبت کرنے کا مسلمان کو پابند بنایا گیا ہے کہ اپنے محبت کے جذبے کا رخ ان جائز چیزوں کی طرف موڑ دو، اور اگر کوئی انسان اپنی محبت کے فطری جذبات کا رخ ان جائز چیزوں کی طرف نہیں پھیرتا تو وہ ناجائز چیزوں کی طرف جاتا ہے، اور محبت تو اس نے کرنی ہے، اب وہ جب جائز چیزوں سے نہیں کرے گا تو ناجائز چیزوں سے کرے گا، اور شیطان اس کو عشق کے نام پر فسق میں مبتلا کرے گا، اور محبت کے نام پر ہوس اور شہوت پرستی کی دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو واضح طور پر بتایا ہے کہ اپنی اس محبت کے جذبے کا رخ ان چیزوں کی طرف پھیر دو جن کی طرف پھیرنے سے تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ اپنے اللہ سے محبت کرو کہ تمہارا خالق و مالک ہے، اور اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو کہ آپ سے بڑھ کر اس کائنات میں اور کوئی انسانیت کا محسن نہیں، اور اپنے والدین سے محبت کرو کہ وہ انسانوں کو دنیا کے اندر ان کے وجود میں لانے کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرنے والے بنو کہ یہ انسان کے دست و بازو بنتے ہیں، اور قیامت کے دن بہنیں انسان کے لیے بخشش کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں، اور بھائی انسان کے لیے محبت کا اور بخشش کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ اور نیک سیرت اور نیک کردار لوگوں سے محبت کرنے والے بنو، کیوں؟ من احب، جو انسان المرء مع من احبا، انسان جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر انسان نیک سیرت لوگوں سے محبت کرتا ہے، اچھے کردار اور کریکٹر کے مالک لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی جہاں وہ ہوں گے جن مقامات اور نعمتوں سے وہ مستفید ہو رہے ہوں گے، یہ ان سے محبت کرنے والا بھی ان سے مستفید ہو رہا ہوگا۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ محبت کرے اللہ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے، آپ کی جماعت سے، آپ کے افعال سے، آپ کی سنتوں سے، اور آپ کی سیرت و کردار سے، اور نیک لوگوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اور معاشرے کے اندر نیکی پھیلانے والے اور نیکی کی تصویر بن جانے والے اور اخلاق کا پیکر بن کر زندگی گزارنے والے نیک لوگوں سے محبت کرے گا تو دنیا میں بھی اس کے اخلاق پر بھی اس کا اثر پڑے گا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے مذہب اور دین کو اختیار کرتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ وہ کس سے محبت کرنے والا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یوں قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا کہ ہم اپنی محبت کا رخ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان جائز محبتوں کی طرف پھرنے والے بن جائیں، اور جب انسان اپنی محبت کو ان اطراف کی طرف نہیں گھماتا اور پھرتا، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ انسان چیزوں سے محبت کرنے لگتا ہے، اور وہ انسان مختلف رنگوں سے محبت کرنے لگتا ہے، مختلف مناظر سے محبت کرنے لگتا ہے، اور مختلف مظاہر کو دل میں بسانے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ انسان گرتے گرتے یہاں تک چلا جاتا ہے کہ
کتوں سے محبت کرنے لگتا ہے اور گھٹیا گھٹیا چیزوں سے محبت کرنے لگتا ہے، ہاں وہ دل اس قابل ہی تو ہے جس نے اپنے خالق کی محبت کو اپنے دل میں نہ بٹھایا اور اپنے محسن اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع کو اپنے دل میں روشن نہ کیا، اپنے ماں باپ کی، عزیز و اقارب کی اور نیک لوگوں کی محبت کو دل میں نہ بٹھایا۔ یہ دل اس قابل ہی تو ہے کہ اس کے اندر مخلوق کی محبت بسا دی جائے اور فنا ہو جانے والے، فنا کے گھاٹ اتر جانے والے اور گھٹیا ترین مخلوقات اور جانوروں تک کی محبت کو اس کے دل میں بسا دیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل دیا ہے اور اس میں حکم دیا ہے کہ میرا بندہ، میں نے تیرے لیے ایک مکان بنایا جنت کا اور اس میں کسی غیر کو داخل نہیں ہونے دیا، اور تو جنت میں آئے گا تو حور مقصورات فی الخیام، اور اس میں جو تیرے لیے حوریں رکھی ہیں خیموں کے اندر بند، ان کو تجھ سے پہلے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، تم سے پہلے کسی انسان نے اور جنات نے ٹچ نہیں کیا، دیکھا نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ، میں نے تیرے لیے جنت میں نعمتیں تیار کی، جنت میں تیرے لیے حور اور پریاں تیار کی اور کسی کی نظر ان پہ نہیں پڑنے دی، ان کو محفوظ کر کے رکھ دیا، اور ایک گھر، ایک دل میں نے اپنے رہنے کے لیے بنایا تھا اور اس میں تو نے میرے علاوہ سارے ہی لوگوں کو داخل کر لیا اور سارے ہی لوگوں کو اپنے دل میں بسا اور بٹھا لیا۔ ہمارے ہاں جب کوئی مہمان آتا ہے تو گھر کو صاف کیا جاتا ہے اور اس کے آمد پر بہترین صفائی کا انتظام کیا جاتا ہے اور لوگ پلکیں بچھاتے ہیں، صفائیوں کا انتظام کرتے ہیں، اور یہاں تک لوگ کہتے ہیں، اے باد صبا ذرا یہ تو بتا، مہمان جو آنے والے ہیں کلیاں نہ بچھانا راہوں پہ، ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ آنے والے مہمانوں کے لیے لوگ پلکیں بچھاتے ہیں اور دل و جان ان کے لیے فرش راہ کرتے ہیں اور ان کا کارپیٹڈ استقبال کرتے ہیں اور دل کے اندر ان کی محبت کو بساتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ، یہ دل دینے والا میں ہوں اور اس دل کے اندر محبت کے جذبات بھرنے والا میں ہوں۔ نہ اس دل میں میری محبت اتری اور نہ میرے نبی کی محبت اتری، نہ میرے دین کی محبت اتری، نہ میری جنت کی محبت اتری، بتا تو نے محبت کا حق کیسے ادا کیا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، یہاں معاشرے کے اندر کفار کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو کر دیا جائے اور جنت کی محبت کو ختم کر دیا جائے، نیک اعمال اور نیک لوگوں کی محبت کو ختم کر دیا جائے، اور اس کی بجائے غیر کی محبت کو اور دنیاوی محبتوں کو جو علیشوں سے مزین ہیں اور جو جذبات سے بھری ہوئی ہیں اور جو ناپاک خواہشات سے لدی ہوئی ہیں، ان محبتوں کو ہمارے دلوں کے اندر بھر دیا جائے اور ان محبتوں کو ہمارے دلوں میں پروان چڑھا دیا جائے۔ چنانچہ آج کا میڈیا ہو یا آج کا پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، ہر ایک یہ کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے کھرچ کر خدا اور رسول کی، جنت اور آخرت کی، علماء اور صلحاء کی، نیک لوگوں کی اور دیندار لوگوں کی محبت کو نکال لیا جائے اور اس کی بجائے زر زمین کی محبت کو ان کے دل میں گاڑ دیا جائے، مظاہر و مناظر کی محبت کو ان کے دلوں میں بسا دیا جائے اور مختلف چیزوں کی ان محبت کو انسان کے دل میں بسا دیا جائے، اور عورت کو اتنا مزین کر کے پیش کیا جائے کہ عورت کی محبت مسلمان کے دل میں رچ بس جائے اور یہ پیسے سے محبت کرنے والا بنے اور مال سے محبت کرنے والا بنے اور یہ عورت سے محبت کرنے والا بنے اور اسی کو اپنا قبلہ و کعبہ اور اپنا ایمان بنا کر چلنے والا ہو اور اسی کو اپنی زندگی کا محور و مقصد بنا کے چلنے والا ہو، اور اللہ کے غیر کی محبت میں جیے، اللہ کی غیر کی محبت لے کے مر جائے اور اللہ کی غیر کے لیے ہی اپنی جان و مال فدا کرنے والا ہو۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا، وہ تو اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی، علماء و صلحاء کی، صحابہ کرام اور نیک لوگوں کی محبت کو اپنے دل میں بسانے والا اور جمانے والا ہوتا ہے۔ تو آج معاشرہ یہ کوشش کر رہا ہے، آج کفار ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کیونکہ مختلف عنوانات کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو نکال دیا جائے اور غیروں کی محبت کو مسلمان کے دل میں پیدا کر دیا جائے، اور اس کے لیے ویلنٹائن ڈے کے نام سے ایک دن مسلمانوں کے اندر بھی متعارف کروایا گیا ہے کہ مسلمان
اس دن کو اپنانے والے بنے اور مسلمان بھی غیروں کی اس تہذیب کی نقالی کرنے والے بن جائے اور ان کی اقدار کو اپنانے والے بن جائے۔ یہ دوسری صدی عیسوی کے اندر ایک ظالم بادشاہ تھا، ظالم و جابر، اور اس کو اقتدار پہ براجمان رہنے کا اور اپنی سلطنت بڑھانے کا اور دنیا کو زیر نگیں کرنے کا بڑا شوق تھا۔ چنانچہ وہ اپنی فوج کو ملکوں سے ٹکراتا رہتا، سرحدوں اور پڑوسیوں سے وہ چھیڑ خانی کرتا رہتا اور ان سے جنگی مقابلے کرتا رہتا، اور اس طرح اس کی دنیا کے اندر یہ خواہش تو پوری نہ ہو سکی کہ وہ ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے اور ساری دنیا کی حکومتوں کو تہو بالا کر دے، لیکن اس کے اندر اس کی فوج تہو بالا ہو گئی اور فوج خاتمے کے قریب پہنچ گئی۔ تو اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ کیا کیا جائے، تو مشورہ کیا اپنے ایک وزیر سے۔ اس نے کہا کہ آپ پابندی لگا دیں کہ کوئی نوجوان اس وقت تک شادی نہیں کر سکتا جب تک وہ جنگی محاذ پر شجاعت کے اپنے مظاہر کر کے نہ دکھا سکتا ہو اور داد شجاعت نہ دے چکا ہو، اس وقت تک کوئی نوجوان شادی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ظالمانہ اور غیر منصفانہ اقدام تھا اور فیصلہ تھا، چنانچہ لوگ اس کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے اور اس کے خلاف آواز اٹھانے لگے۔ ان میں ایک سینٹ ویلنٹائن بھی تھا جس نے یہ احتجاج کیا اور دن بھر لوگوں کو اس قانون کے خلاف ابھارتا اور بغاوت کے لیے تیار کرتا اور رات کو لوگوں کی خفیہ شادیاں کرواتا۔ چلتے چلتے یہ بات بادشاہ کے علم میں بھی آئی، لیکن اس کی شہرت کو کہ وہ پادری تھا اور اس کا لوگوں کے اندر ایک بڑا مقام تھا، بادشاہ نے اس پہ ابتداءً ہاتھ نہیں ڈالا، لیکن جب بات بہت آگے بڑھ گئی تو بادشاہ نے اسے گرفتار کروایا اور گرفتار کروا کے اسے پھانسی کے اوپر چڑھا دیا۔ یہاں ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جیل کے اندر رہتے ہوئے وہاں جیلر کی ایک اندھی بیٹی سے اس کو محبت ہو گئی اور اس نے پھانسی لگنے سے پہلے اس کو ایک محبت نامہ لکھا اور خط لکھا اور 7 پھول بھی اس کے پاس بھیجا، اور اس کے بعد اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ اور پھر آئندہ سال اس کے ماننے والے اور اس کے چاہنے والے اس کی پھانسی گھاٹ کی جگہ پہ جمع ہوئے اور پھانسی گھاٹ پہ جمع ہو کے اس کی محبت میں وہ دن منانے لگے، اور اسی طرح لوگ ایک دوسرے کو پھول پیش کرنے لگے، اور یوں یہ رسم بد انسانوں کے اندر شیطان نے جاری کروائی، اور پھر بھی یہ روم کی سلطنت سے باہر نہ نکل سکی، یہاں تک کہ یورپ کے اندر ملکہ وکٹوریہ نے اپنے دور اقتدار کے اندر اس دن کو منانا شروع کیا، اور جب یہ 12 فروری کا دن آتا تو اس وقت وہ اپنے 100 قریبی عزیز و اقارب کو بہترین قسم کے کارڈ بھیجا کرتی تھی ویلنٹن کے نام سے، اور ان کو کارڈ بھیجتی، محبت کے تحفے بھیجا کرتی تھی، اور یوں وہ یہ ڈے منایا کرتی تھی۔ اور پھر شیطان نے اور محنت کی اور اس کو پھیلایا اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کو اس بات کی طرف ابھارا کہ یہ تمہارے کاروبار کو چمکانے کا بہترین ذریعہ ہے، آؤ اور اس بارے میں اپنی انویسٹمنٹ کرو۔ چنانچہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اس پہ ٹوٹ پڑیں اور انہوں نے اور بھی بہت سارے لوازمات اور خرافات اس دن کے اندر شامل کر دیے، اور پھیلتے پھیلتے آج ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اپنے مفادات کی خاطر اور اپنی مصنوعات کو بیچنے کی خاطر ساری انسانیت کو فحاشی کے سیلاب میں ڈبو دیا ہے، اور 12 فروری کے آنے سے پہلے پوری انسانیت کو ایک ہیجان میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور اس بد نصیب انسان کو جو ایک ناجائز محبت کی بھیڑ چڑھ گیا اسے شہید محبت کا نام دیا جاتا ہے، اور اس دن کو یوم محبت بنا کے منایا جاتا ہے، جبکہ وہ شہید محبت نہیں، 14 فروری کو یوم محبت کو منایا جاتا ہے۔ اور اس طرح انسانوں کے سامنے وہ شیطان اپنی محنت میں کامیاب رہا، اور آج جگہ جگہ لوگ نوجوان لڑکے 14 فروری کے دن کے اندر لوگ نوجوان لڑکیوں کو پھول پکڑاتے اور تحفے پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ تو درست ہے کہ محبت اظہار مانگتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا مسلمان کی محبت کا اظہار کا یہی طریقہ ہے؟ کیا یہ کون سی محبت ہے کہ جو صرف پھولوں کے پیش کرنے کے اوپر باقی رہے گی، اور اگر پھول نہ پیش کیے جائیں تو آپ کسی سے اپنی محبت کو باقی نہیں رکھ سکتے؟ یہ کیسی محبت ہے کہ جس کی بقا ایک دن کے منانے کے اوپر موجود ہے؟ کیا محبت صرف ایک دن کے لیے ہوتی ہے؟ کیا محبت صرف پھول پیش کرنے تک محدود ہوتی ہے؟ کیا محبت صرف
سرخ پھول پیش کرنے کا نام ہے کہ محبت تو بڑے پاکیزہ جذبے کا نام ہے، انتہائی مقدس رشتے کا نام ہے۔ کہاں پاکیزہ جذبہ اور کہاں یہ بالحوثی اور کہاں وہ محبت اور کہاں یہ ناپاک جذبات ہیں کہ جس کے اندر انسان کو ڈبو دیا گیا ہے اور انسان کو غرق کر دیا گیا ہے۔ شیطان نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مسلمان معاشروں کے اندر بھی اس فحاشی اور عریانی کو پروان چڑھایا، اور مسلمان اپنی تعلیم کو بھول گئے اور اپنے نبی کے احکامات اور ہدایات کو بھول گئے، اپنے نبی کی سیرت اور کردار کو بھول گئے۔ حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں تو آتا کان احیا من الازرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے، اور آپ نے ایسے انسان تیار کیے کہ جن کے بارے میں خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ عثمان غنی اتنا باحیا انسان ہے کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی تھی، الحیاء والایمان قرنا جميعا، اے میری امت حیا اور ایمان دونوں اکٹھے ہیں، جب ان میں سے حیا ایمان ہوگا تو حیا ہوگی، اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو حیا بھی نہیں ہوگی، اور اگر حیا ہوگا تو ایمان ضرور موجود ہوگا۔ تو آپ نے ان کو جڑواں قرار دیا ہے، ایک ہوگا تو دوسرا لازمی ہوگا، ایک نہیں ہوگا تو دوسرا لازمی طور پر خود بخود ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو کہ پیغمبر نے تو یہ تعلیم دی تھی، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک عظیم الشان شعبہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا الحیاء من الایمان کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا الحیاء الایمان کلو، حیا ایمان سراسر حیا کا نام ہے اور سراسر حیا کا نام ہے۔ آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی تھی ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، کہ حیا جس چیز میں داخل ہو جائے گا اس کو مزین اور خوبصورت بنا کے رکھ دے گا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات کو ماننے والے آپ کے حیا کو اور آپ کی دی گئی حیا کی تعلیمات کو آج بھلا بیٹھے۔ قرآن پڑھنے والوں نے یوسف علیہ السلام کے حیا کے قصے بھلا دیے، قرآن پڑھنے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن چلتے ہوئے آئی اور قرآن کریم اس کے چلنے کو فخر سے بیان کرتا ہے کہ تمشی علی استحیاء، موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی چلتی ہوئی آئی کہ حیا کا پیکر بن کر وہ چل رہی تھی۔ تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے حیا کا پیکر بن کے چلنے کو قرآن نے فخر سے بیان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے حیا کا کتنا عظیم الشان مظاہرہ کیا تھا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ مجھے جیل میں جانا پسند ہے لیکن حیا کا جنازہ اٹھانا پسند نہیں ہے، اے اللہ مجھے جیل کی چار دیواری میں جانا پسند ہے لیکن فحاشی اور عریانی میں اور گناہ کے ارتکاب کرنے میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والے اور یوسف علیہ السلام کی حیا کی سیرت سے واقف ہونے والے اور شعیب علیہ السلام کی حیا کی بیٹی کے حیا کو پہچاننے والے اور حیادار نبی کے بیٹے حیادار عثمان غنی کے ماننے والے آج فحاشی اور عریانی کے دریا میں بہ رہے ہیں اور اس کے سیلاب میں بہتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ کہاں حیا، کہاں ایمان، اور کہاں آج کا مسلمان ہے جو فحاشی اور عریانی کے اندر ڈوبتا ہی چلا جا رہا ہے، سرتا پا غرق ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ بے حیائی کی اور فحاشی اور عریانی کی دلدل میں دھنستا ہی چلا جا رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا لیس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی، مسلمان تانا دینے والا، لعنت کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا اور برائی کے جذبات پالنے والا نہیں ہوتا۔ مسلمان کی صفت یہ بیان کی گئی تھی کہ وہ فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا اور فحاشی میں مبتلا ہونے والا نہیں ہوتا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل دمشقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے جو بالکل تنہائی میں رہتے اور خلوت پسند تھے، تہجد گزار، شب زندہ دار تھے، بہت کم لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، بہت کم لوگوں کے ساتھ بات کرتے۔ ایک مرتبہ وہ صحاب پیغمبر کے پاس سے گزرے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ لا يحب الفحش
والمتفحشا، اللہ فحاشی کو اور فحاشی پھیلانے والے کو، بے حیا کو اور بے حیائی پھیلانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ یبغض الفحش والمتفحش، اللہ بے حیائی کو اور بے حیائی پھیلانے والے کو ناپسند کرتا ہے اور ان سے نفرت کرتا ہے۔ ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ان لوگوں کے اندر فحاشی غالب نہ آ جائے گی اور فحاشی پھیل نہیں جائے گی۔ تو یہ فحاشی کے بہتے ہوئے دریا قیامت کو قریب کر رہے ہیں، اور یہ انٹرنیٹ کے اوپر اور پرنٹ میڈیا کے اوپر اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر پھیلتی ہوئی فحاشی قیامت کو بلا بلا کر قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب امت میں فحاشی اور عریانی عام ہو جائے گی تو اللہ ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا جس کا ان کے بڑوں اور بزرگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، اور ان بیماریوں نے کبھی جڑ نہیں پکڑی ہوگی۔ آج ہم لا علاج بیماریوں کا نام سنتے ہیں اور نت نئی بیماریوں کے نام سنتے ہیں، یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ وہ فحاشی اور عریانی کے دلدل میں دھنسنے کا وہ صلہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ان میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمان فحاشی کرنے والا، فحاشی میں مبتلا ہونے والا نہیں ہوتا۔ اللہ نے بے حیائی کو ناپسند کیا ہے، مسلمان کو اس سے بچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے حیا کو کھینچ لیتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے اور نیک اعمال کا ایک ڈھیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان ڈھیر اور نیکیوں کے اس انبار کو غبار کی طرح ہواؤں میں اڑا دیں گے، اور اعلان کیا جائے گا کہ یہ وہ ہیں اذا دخلوا فی المحارم انتہکوا، یہ وہ لوگ تھے جو تنہائیوں میں انہیں جب نافرمانی کا، فحاشی اور عریانی کا، بے حیائی کا موقع ملتا تھا تو یہ بلا دریغ اس کا ارتکاب کرنے لگ جایا کرتے تھے۔ تو یہ فحاشی اور عریانی انسان اگر چھپ کر بھی کرے تو تب بھی انسان کے اعمال کی بربادی کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن چھپ ہم کس سے سکتے ہیں؟ انسان یہ سمجھتا ہے اس نے کنیاں چڑھا لی، اس نے دروازے لگا لیے، اس نے پردے گرا دیے، اب کوئی نہیں اس کو دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ایحسب الانسان ان لم یرہ احد، اللہ ارشاد فرماتے ہیں انسان یہ سمجھتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا اور اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اللہ کہتے ہیں پردے گر چکے، کنیاں لگ چکی، تالے لگ چکے، اس کے باوجود آسمان و زمین کا مالک اور خبیر و بصیر اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، خدائے علیم و بصیر تو دیکھے گا، وہ دیکھتا ہے اور اپنے بندوں کی اس نافرمانی کے باوجود ان کو پر صبر کرتا ہے کہ میرا بندہ کب اپنی نافرمانی سے باز آئے گا اور کب توبہ کرنے والا بنے گا۔ تو یوں یہ تصور کہ میرا رب نہیں دیکھ رہا، کہ نہیں میرا اللہ علم، کیا وہ نہیں دیکھ رہا کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چھپ کے کرتا ہے تو اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے؟ آسمان سے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے اپنے بندوں کو اور مہلت دے رہی ہے، میرا بندہ رک جا، بعد آ جا، این تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ فحاشی اور عریانی میں پاک زندگی کو چھوڑ کر ناپاک زندگی کے اندر جا رہے ہو، عشق کو چھوڑ کر فسق کے اندر مبتلا ہو رہے ہو، محبت کے نام پر شہوت پرستی کو تم فروغ دے رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ این المفر، جا کہاں سکتے ہو؟ ففروا الی اللہ، آؤ اللہ سے محبت کرنے والے بنو، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے بنو، نیک اعمال سے، نیک لوگوں سے، علماء صلحاء سے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ یہ محبتیں دنیا میں بھی کام آئیں گی اور آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ تو فحاشی اور عریانی کرنے والے کیسے کیسے دردناک عذابوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ اس مشن پہ کاربند ہو اور اس چیز کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں کہ مسلمانوں میں، اہل ایمان میں فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دینا ہے، اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی، کا عدل و انصاف حشر پر ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ دنیا میں آنکھیں کھول کے دیکھ لو،
جن لوگوں نے فحاشی اور عریانی کو عام کیا، جن لوگوں نے امت میں بے حیائی کو عام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیاں اجیرن کر کے رکھ دی، ان کے اندر سے سکون کو کھینچ لیا۔ مسلمان کہتا ہے کہ میں نے انجوائے کرنی ہے، لائف انجوائے کرنے کی چیز ہے، کہ لائف انجوائے کرنے ہی کی چیز نہیں، بلکہ یہ لائف اور یہ زندگی اللہ نے آخرت کو بنانے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ یہ لائف اور زندگی اللہ نے آخرت کو قیمتی بنانے کے لیے اور اس کی تیاری کے لیے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان یہ سمجھے کہ میرے پاس بڑی کم مہلت ہے اور اسے میں نے اپنے اللہ اور اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر پیش کرنا ہے کہ میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ تو نے کن کاموں میں اپنی زندگی کو لگایا ہے، تو اپنی زندگی کو حیا والے کاموں میں خرچ کرنا ہے۔ اور کس طرح حیا کا پیکر بننا ہے؟ جس طرح رسول پاک علیہ السلام نے مسلمان معاشرے کو حیا کے اسباق دیے، اور پھر آپ نے اعلان کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان عورت صنعاء سے چلے گی، یمن کے دارالحکومت صنعاء سے چلے گی اور مکہ مکرمہ تک آئے گی، اور کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ اور تاریخ نے وہ منظر دیکھے کہ مکہ صنعاء سے ایک عورت چلی اور مکہ مکرمہ آئی، اور کسی آنکھ نے اس کی طرف بے حیائی کی نظر سے، للچائی ہوئی گناہ کی نظر سے نہ دیکھا، اور اسے جب مکہ میں پہنچی تو اسے پوچھا گیا، کہتی ہے مرسد کا نہیں اب بھول جاؤ، میں نے جس خدا اور رسول کی محبت کو دل میں بسا لیا ہے، اب ان کے لیے ان کی کسی اور کی محبت کو دل میں بسانا جائز نہیں ہے۔ یہ معاشرہ مسلمان معاشرہ اللہ کے پیغمبر نے تیار کیا تھا، حیادار معاشرہ تیار کیا تھا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور میری معزز ماں اور بہنوں، حیا کا پیکر بن جاؤ۔ اور پھر مسلمان نوجوانوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ صرف ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر اس فحاشی اور عریانی کے خلاف کڑنے والے اور نوحہ خوانی کرنے والے نہ بنیں، بلکہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے والے بنیں۔ گلی اور کوچوں میں نکل کر لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں، ماں اور بہنوں کو اپنی خواتین سمجھانے والی بنیں کہ بہنوں میری بیٹیوں رک جاؤ، یہ سیلاب ہے، یہ کا ترسم نرسی بکابا اے آرابی کی راہ کے تو میں روی بترکستانس، ہمیں ڈر ہے کہ جن راستوں پہ تم چل رہے ہو اے نوجوانوں یہ ہلاکت اور بربادی کے راستے ہیں، یہ بے حیائی کے راستے ہیں۔ اللہ پاک ہے، پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، حیا کو پسند کرتا ہے۔ تو مسلمان ایک دن منا کر اپنے اقدار کو پیچھ پسے پشت نہیں ڈال سکتے، اپنی حیا کا جنازہ نہیں نکال سکتے، یوم محبت نہیں منانا، بلکہ مسلمانوں کی محبت کو دل میں بسانا ہے اور اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، اللہ کے لیے نفرت کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت رکھے، اور وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے لوگوں کو عطا کرے، اللہ کے لیے روک لے، تو فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے آپ کا یہ فرمان کیوں بھول گئے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ حَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ تو اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کی حیا والی سیرت کو اپنانے والے بنیں، صحابہ کی حیا کو ہم اپنی زندگیوں میں لانے والے بنیں، اپنی مسلمان خواتین کو اور نوجوان بھائیوں کو سمجھائیں کہ کس طرح مسلمان با حیا ہوتا ہے، اور اس کا اتنا با حیا کہ آسمان کے فرشتے بھی اس کی حیا پر فخر کرتے ہیں اور اس سے حیا کھانے لگتے ہیں۔ ایسے حیا کے پیکر آج کے ہمارے نوجوان بھی بن جائیں تو ان کو سمجھانا ہے اور ان کا راستہ روکنا ہے کہ ان نافرمانی کے راستوں پہ، بے حیائی کے راستوں پہ مت جاؤ، اللہ کی طرف لوٹ کے آنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حیا کا پیکر بننے کی توفیق عطا فرمائے اور بے حیائی کے اور گناہ کے کاموں سے بچنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔